ینیچری کی ابتدا سلطان اورحان غازی کے وقت سے ہی اسٹارٹ ہو گیا تھا۔ عیسائی اسیران جنگ میں سے 10-12 سال کے قوی اور ہونہار لڑکوں کو ایک تعداد منتخب کر کے اسلام میں داخل کی جاتی تھی اور پھر باقاعدہ فوجی تعلیم دے کر ان کی ایک مستقل فوج قائم کی جائے، یہ مشورہ اورحان غازی کو دیا گیا۔ اورحان کو یہ رائے پسند آئی اور اس نے 1000 عیسائی لڑکوں کو منتخب کر کے انہیں فوجی تعلیم و تربیت دینی شروع کی۔ دوسرے سال 1000 لڑکے اور چنے گئے۔ یہ سلسلہ 300 برس تک برابر جاری رہا۔ جب کبھی 1000 لڑکوں کی یہ سالانہ تعداد لڑکوں سے پوری نہ ہو سکتی جو اس سال کی جنگ میں قید ہوتے، تو عیسائی رعایا کے لڑکوں سے کمی پوری کر لی جاتی، لیکن سلطان محمد رابع کے عہد حکومت میں یہ نظام بدل گیا اور 1058 ہجری بمطابق 1248 عیسوی سے خود انہی سپاہیوں اور ترکوں کے لڑکے اس فوج میں داخل کیے جانے لگے۔ اس فوج کا ترکی نام ینیچری نئی فوج ہے، جو عربی میں انکشاری ہو گیا۔ اورخان نے جب اسے مرتب کیا تو نوعمر سپاہیوں کے پہلے دستے کو حاجی بکتاش کی خدمت میں، جو ملک میں اپنے زہد اور ارتقاء کی وجہ سے مشہور تھے، لے گیا اور ان سے دعا کی خواہش کی۔ حاجی موصوف نے اس فوج کے لیے فتح و نصرت کی دعا کی اور اس کا نام ینیچری رکھا۔ سلطنت عثمانیہ کی ابتدائی 3 صدیوں میں، جو اس کے عروج و ترقی کا زمانہ تھا، ینیچری کی قوت شباب پر تھی اور سلطنت کی تمام فتوحات زیادہ تر اسی فوج کے زور بازو رہی۔ جو لڑکے اس فوج کے لیے منتخب کیے جاتے تھے، پہلے انہیں ایسے ماحول میں رکھا جاتا تھا کہ وہ خود بخود اسلام کی طرف مائل ہو جاتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں سلطان کی خاص نگرانی میں فن حرب کی اعلیٰ تعلیم دی جاتی تھی۔ ان کی فوجی تربیت میں حد درجہ سختی برتی جاتی تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ ہر قسم کے شدائد کو آسانی سے برداشت کر لیتے تھے۔ اپنے والدین، وطن اور مذہب سے چھوٹنے کے بعد ان کی تمام امیدیں سلطان کی اطاعت، دولت عثمانیہ کی خدمت اور اسلام کی حمایت سے وابستہ ہو جاتی تھی، اور یہی ان کی زندگی کا نصب العین تھا۔ سلطان کو ان پر پورا اعتماد تھا اور وہ ہمیشہ ان کو انعام و اکرام سے سرفراز کرتا رہتا تھا۔ ینیچری کے متعلق مزید حالات آگے آئیں گے۔ جاگیردار اور بے ضابطہ پیادے۔ ینیچری کے بعد علاؤ الدین نے دوسری فوجوں کی تنظیم شروع کی۔ اب تک پیادوں کی مستقل فوج کو تنخواہیں دی جاتی تھی، لیکن اس خیال سے کہ ان کو مفتوحہ علاقوں کی حفاظت سے ایک خاص وابستگی پیدا ہو جائے، علاؤ الدین نے اب تنخواہ کے بجائے انہیں جاگیریں دے دی اور فوجی خدمت کے علاوہ ان جاگیروں سے متصل سڑکوں کی مرمت بھی ان کے فرائض میں داخل کر دی۔ پیدل سپاہیوں کی ایک بے ضابطہ فوج بھی مرتب کی گئی۔ ان کو نہ تو ینیچری کی طرح تنخواہیں ملتی تھی اور نہ پیادوں کی طرح جاگیریں۔ میدان جنگ میں سب سے آگے انہی کا دستہ ہوتا تھا اور دشمن کے پہلے حملے کی باڑ آگے بڑھ کر یہی روکتے تھے۔ جب ان سے مقابلہ کرنے میں غنیم کی قوت کمزور ہو جاتی یا ان کے میدان کے چھوڑ کر بھاگنے کی وجہ سے اسے اپنی فتح کا یقین ہونے لگتا، اس وقت دفعتاً ینیچری کی آہنی فوج اس کے سامنے نمودار ہوتی اور جنگ کا سارا نقشہ دیکھتے دیکھتے بدل جاتا۔ عموماً ان بے ضابطہ سپاہیوں ہی کی نعشوں پر سے گزر کر ینیچری آخری حملہ اور فتح کے لیے آگے بڑھتے تھے۔ آکنجی۔ تنخواہ دار اور جاگیردار سواروں کے علاوہ
بے ضابطہ سواروں کی بھی ایک فوج تھی جو اکنجی کہلاتے تھے۔ ان کو نہ تنخواہیں ملتی تھی نہ جاگیریں، جنگ میں لوٹ مار کر جو کچھ حاصل کر لیتے وہی ان کا معاوضہ تھا۔ قدیم دستور کے موافق عثمانی فوجوں کی روانگی کے وقت یہ ایک بڑی تعداد میں بلائے جاتے تھے۔ یہ گویا مقدمۃ الجیش تھے اور باقاعدہ افواج کے پہلے ہی سے راستہ صاف کر کے رکھ دیتے تھے۔ دشمن کے دلوں میں ان کی دہشت بھی ینیچری اور سپاہیوں سے کم نہ تھی، لیکن انہی کو سب سے زیادہ خطرات کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا۔ عثمانی فوج کے مخصوص امتیازات۔ علاؤ الدین نے اپنے فوجی اصلاحات سے ترکوں کی ایک باضابطہ اور مستقل فوج تیار کر دی جن کی نظیر ایک صدی تک یورپ میں پیدا نہ ہو سکی۔ چارلس ہفتم شاہ فرانس کے 15 فوجی دستے جو عہد جدید کی پہلی مستقل فوج سمجھی جاتی ہے اور خان کی مستقل اور تنخواہ دار سپاہ سے پورے 100 برس بعد وجود میں آئے، مسٹر ہربرٹ گبنس نے عثمانیوں کے اس امتیاز سے جسے عموماً تمام مورخین تسلیم کرتے آئے ہیں انکار کیا ہے اور ایڈورڈ سوم شاہ انگلستان کی باقاعدہ پیدل فوج کا ذکر کیا ہے جس نے 1346 عیسوی میں جنگ کریسی میں حصہ لیا تھا، لیکن جیسا کہ وہ خود لکھتے ہیں ایڈورڈز نے ایک ایسی فوج مرتب کی تھی جو صرف ضرورت کے وقت جنگ کے لیے طلب کی جا سکتی تھی، برخلاف اس کے اور خان کی فوج ایک مستقل فوج تھی جسے باقاعدہ تنخواہیں دی جاتی تھی اور جو ہمہ وقت جنگ کے لیے مستعد اور تیار رہتی تھی۔ چنانچہ یہ امر مسٹر گبنس کو بھی تسلیم ہے کہ فوج کی مکمل تنظیم اور اسے ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رکھنے کی اولویت عثمانیوں ہی کو حاصل ہے۔ علاؤ الدین کے فوجی نظام کی ایک نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ بادشاہ اور فوج کے درمیان براہ راست تعلق پیدا ہو گیا اور درمیانی اشخاص کی ضرورت باقی نہیں رہی جن کی وساطت سے عثمان اور ارطغرل کے سپاہی فراہم ہوتے تھے۔ بے ضابطہ پیدل اور سوار فوجوں کے علاوہ جو صرف لڑائی کے موقعوں پر بلائی جاتی تھی، بقیہ تمام فوج تنخواہ دار جاگیردار تھی اور سب کی کمان سلطان کے ہاتھ میں تھی۔ مسٹر گبنس نے ایک قدیم اور واقف کار سیاح برو کا بیان نقل کیا ہے کہ عثمانیوں کو پہلے ہی سے معلوم ہو جاتا تھا کہ عیسائی فوجیں کب آ رہی ہیں اور کہاں سے ان سے مقابلہ کرنا مفید ہوگا۔ وجہ یہ تھی کہ عثمانی جنگ کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے اور ان کے چاوش اور جاسوس صحیح رہنمائی کرتے تھے۔ سیاح مذکور لکھتا ہے وہ عثمانی دفعتاً روانہ ہو سکتے ہیں اور 100 عیسائی سپاہی بنسبت 10,000 عثمانیوں کے زیادہ شور کریں گے۔ طبل بجتے ہی وہ فوراً کوچ کر دیتے ہیں اور جب تک حکم نہ ملے ہرگز اپنے قدم نہیں روکتے۔ ہلکے اسلحہ سے مسلح ہونے کی وجہ سے وہ ایک رات میں اتنی مسافت طے کر لیتے ہیں جتنی ان کے عیسائی حریف 3 دن میں طے کرتے ہیں۔